اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات فرمائے، ان انعامات کا ذکر ہونا ہے۔ بنی اسرائیل ناز و نخم والی قوم تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری باتوں کو مانا، اور جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان پر عذاب بھی سخت آتا تھا۔ جب بچنے کو انہوں نے معبود بنایا، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ شام میں قوم عمالقہ ہے، اس کے ساتھ جہاد کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو ساتھ چلے تو جب وہ شام کے قریب پہنچے تو یہ سنا کہ قوم عمالقہ بڑی سخت قوم ہے، جنگجو ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا اور کہا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ جائیں اور دونوں جا کے لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم کو یہاں بیٹھے ہوئے۔ جس قوم پر اللہ تعالیٰ جنت کا کھانا نازل فرمائے، ان کی ہر بات کو مانے، اس کے باوجود وہ نافرمانی کرے، پھر سختیاں آ جاتی ہیں۔ ایک میدان کے اندر جب وہ جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی، اب نہ اپنے وطن کو واپس آ سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، سارا دن گھومتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو اسی جگہ پر ہوتے، کیونکہ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، ہر اس چیز پر اس کی قدرت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہاں سے چلے اور مسجد کے گیٹ تک جانا چاہے، جب وہ مسجد کے گیٹ کے پاس پہنچے تو وہ عراق میں پہنچا ہوا، وہ مصر میں پہنچا ہوا۔ اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی بندہ 10 کلومیٹر کا سفر طے کرے اور جب منزل پہ پہنچے تو دیکھے اپنے گھر کے دروازے پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب سے ماورا ذات ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے جیسے چاہے کر۔ 40 سال تک یہ بنی اسرائیل ایک میدان میں رہے، صبح سے شام تک سفر کرتے ہیں، پھر اسی جگہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دوران دعا کی کہ گرفت ان کو آ گئی ہے، لیکن ان کے لیے سہولتیں ہو جائیں۔ تو گرمی زیادہ ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک بادلوں کا سایہ کر دیتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اسی دوران اللہ رب العزت نے یہ کھانے نازل کیے، نعمتیں ان کے لیے بھیجیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ تھی کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے کپڑے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے ساتھ کپڑے بھی بڑے ہو جاتے، اتنی سہولتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اس میدان کے اندر رب فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ جیسے کھانے نازل کیے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، لیکن پھر وہ نافرمانی پہ اتر آئے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ہمارے ساتھ ہم پر زیادتی نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ جب کوئی قوم یا کوئی فرد اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نافرمانی کرنے والا اپنے لیے جسمانی اور روحانی نقصان کا سبب کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ
جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بیت المقدس کا شہر تھا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ، رغدا، جی بھر کے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے سے جب داخل ہوگا تو حالت سجدہ میں داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو، نغفر لکم خطایاکم، جب تم سجدہ کرو گے اور معافی مانگو گے ہم تمہیں معاف فرما دیں۔ یہ سجدے میں جا کر معافی مانگنا یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور بہت پریشان تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں گر جاؤ اور کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یا اللہ تیری بخشش، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ کشادہ ہے، میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور تیری رحمت میرے نزدیک زیادہ امید کی جگہ ہے، مجھے اپنے عملوں سے اتنی زیادہ امید نہیں ہے جتنی تیری رحمت سے ہے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تو رسول کریم نے فرمایا آپ کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے، اور فرمایا کہ سجدے کے اندر دعائیں مانگا کرو کہ حالت سجدہ میں سب سے زیادہ حالت سجدہ میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری اس بات کو بھی انہوں نے الٹ کر دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات کہی کی تھی اس کے الٹ کر دیا اور بات کو بدل دیا۔ کیسے کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا سجدے کی حالت میں جاؤ، تو انہوں نے چہرے دوسری طرف کر لیے اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی، اپنے آپ کو گھسیٹ کے داخل ہوئے، اور رب نے فرمایا تھا کہنا کہ حطۃ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، تو کہنے لگے حنطۃ، حنطۃ، حطۃ میں ایک نون ڈال لیا جس کا مطلب تھا ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان پر بلندی سے ایک عذاب نازل کیا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس عذاب سے مراد طاعون کی بیماری تھی۔ یہ بڑی سخت بیماری ہے جس میں مختلف مقام پر بغلوں کے نیچے، ٹانگوں میں، مختلف حصوں پر گلٹیاں نکل آتی ہیں، اور وہ رنگدار گلٹیاں ہوتی ہیں، اور طاعون سے بچنا اللہ اپنی قدرت سے کسی کو بچائے وہ اس کی شان ہے۔ عام طور پر طاعون کی بیماری میں بچتا کوئی نہیں،